اپنی ماں اور ابو یوسف فرغون کے مشورے پر وہ اپنے فوجیوں کو قلعے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ خان ایک لشکر جرار کے ساتھ سمرقند پر یلغار کر رہا ہے، اسی لیے اس وقت بے حد خائف تھا۔ اسے بھلا کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ابو یوسف تو بہت پہلے ہی شیبانی خان سے سازش کر چکا تھا، اور اس نے خان کے حکم پر ہی سلطان علی کو خان کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ ابو یوسف نے آج دوپہر کے کھانے پر نکمے حکمراں کو تیز مائع ناب اتنی زیادہ پلا دی تھی کہ اس وقت وہ خان کو کورنش بجا لانے کے لیے جھکا تو قالین اس کی آنکھوں تلے تیرنے سا لگا۔ اس کا تھل تھل کرتا گول مٹول جسم ڈگمگایا، اور اگر ابو یوسف نے سہارا نہ دیا ہوتا تو سیدھا قالین پر ڈھیر ہو گیا ہوتا۔ سلطان علی کے استقبال کے لیے شیبانی خان اٹھ کھڑا ہوا، اور تب اس مائع ناب کے بھبکوں کا احساس ہوا۔ تو یہ شیرخوار میں نوشی کر رہا تھا۔ اس نے نشے میں یہاں آنے کی جرت کی، اور شیبانی خان نے حکم دیا کہ سلطان علی کو اس کے بیٹے تیمور سلطان اور داماد جانی بیگ سے کم اہم جگہ پر بٹھایا جائے۔ سلطان علی کے دل میں خان کو دیکھ کر احترام کے جذبات بیدار ہو گئے۔ شیبانی خان کی سرخ مخملی ٹوپی پر سفید دستار بندی تھی، بانات کے چھوٹی آستینوں والے نیلگوں ہلکے چوغے کے سونے کے بٹن بند تھے، اور چوغے کے نیچے کے کپڑے سبز رنگ کے اسلامی پرچم کے رنگ کے تھے، اور جانماز بڑا خدا ترس ہے صحراؤں کا یہ باشندہ۔ سلطان علی نے سوچا، لیکن یہ کیا؟ سمرقند کے حکمراں سلطان علی کو دوسروں سے کم اہم جگہ پر جو لوگ اس جیسے عالی نسب نہیں ہیں ان کے پاس بٹھانے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے قصہ۔ اور سلطان علی جان بوجھ کر لاپرواہی کے ساتھ سلطانوں کے سامنے پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ شیبانی خان کے بیٹے تیمور سلطان نے اپنے ہم پہلو کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ دیکھا۔ تو مرزا، آپ ہم سے فرزند جیسے قریبی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں؟ شیبانی خان نے سمرقند کے حکمران سے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجاہد خلیفہ، آپ نے تو ہم کو صلح کرنے کے لیے مدعو کیا ہے، لیکن آپ کی والدہ محترمہ آپ کے ساتھ نہیں آئی ہیں کیا؟ والدہ صاحبہ نے مجھے بھیجا ہے، سلطان علی نے واضح طور پر کہا، اور پوری طرح ظاہر کر دیا کہ اس کا اقتدار کس نوعیت کا ہے۔ لیکن وہ خود بھی تو تشریف لانے والی تھی۔ ارے خواتین، جنگ و امن کے معاملات سے خواتین کو کیا سروکار؟ سلطان علی نے بھونڈے پن سے اپنی غلطی درست کی۔ نہیں، آپ کسی کو بھیجیے جو انہیں یہاں لے آئے۔ خان نے محبت سے لیکن اس طرح کہا گویا یہ حکم ہو جس کی خلاف ورزی نہ کی جا سکتی ہو۔ سلطان علی نے اپنے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ابو یوسف کی طرف دیکھا، جو فوراً ہی اٹھ کر شیبانی خان کو کورنچ بجا لایا۔ مجاہد اعظم، اجازت دیجیے کہ میں فوراً ہی جا کر زہرا بیگم کو بلا لاؤں۔ شیبانی خان نے ابو یوسف کو بھی محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ میرے بہترین سبا رفتار گھوڑوں میں سے ایک آپ کا ہو گیا بیگ۔ حکمراں کی عنایت کا بہت بہت شکریہ۔ بیگ، آپ شہر جائیے۔ دفتن سلطان علی کہہ اٹھا، اور خواجہ یحییٰ کو ہماری خواہش سے مطلع کر دیجیے۔ اگر وہ یہاں جہاں کہ میں اس وقت موجود ہوں نہ آئے تو ہمارے درمیان صلح کا سوال ہی نہ اٹھے گا۔ بجا فرمایا آپ نے محترم امیر، ابو یوسف نے قدرے سرپرستانہ انداز میں کہا، اور تاجدار کا حکم بجا لانے کے لیے فوراً ہی وہاں سے چل دیا۔ شیبانی خان نے اپنے سلطانوں کو مانی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ آپ لوگ ذرا مرزا سلطان علی سے باتیں کیجیے، اس نے کہا، اور مڑ کر عقبی دروازے سے نیچے اتر گیا۔ سمرقند کے حکمرانوں نے سلطانوں کے چہروں پر نظریں دوڑائیں۔ ان سے صرف نفرت اور نفرت ہی جھلک رہی تھی۔ اس کا جی ان لوگوں کے درمیان ٹھہرنے کو نہ چاہا، اور وہ اٹھ کر بغل والے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن عین اسی لمحے ترکستان کے ایک سلطان نے کھڑے ہو کر اس کا راستہ روک لیا۔ مرزا سلطان علی، اب آپ ہمارے یہاں سے کہیں بھی نہ جائیں گے، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک لمبا تڑنگا سپاہی جس کی کشادہ ہتھیلی خنجر کے دستے پر رکھی ہوئی تھی دروازے کے پاس آن کھڑا ہوا۔ سلطان علی پر واضح ہو گیا کہ وہ جال میں پھنس چکا ہے۔ اس کا سارا نشہ پلک جھپکتے میں حیران ہو گیا، اور وہ اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی جگہ پر لوٹ آیا۔ چند گھنٹوں کے بعد زہرا بیگم 4 کنیزوں کے ہمراہ باغ میدان میں آئی۔ سر پر مخصوص انداز سے بندھے ہوئے سفید ریشمی لوبال اور پیشانی پر نیم دائرے کی شکل کے طلائی زیور کی بنا پر وہ بالکل دلہن جیسی لگ رہی تھی۔ ملکات کی سی لمبی آستینوں والی پھولدار قبا اس کی موٹی لیکن لچکیلی کمر پر کسی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے سے سفید اطلسی لباس کے فرش تک آتے ہوئے دامنوں کو دونوں جانب سے کنیزیں اٹھائے ہوئے تھیں۔ زہرا بیگم کو محل کے دیوان خاص میں لے جایا گیا، جسے اس موقع کے لیے خاص طور پر آراستہ کیا گیا تھا۔ مہمان کو شیبانی خان کی بڑی بیگم نے بھی دیکھا، جس کی عمر 50 کے قریب ہو چکی تھی۔ توبہ، کیسی بے حیا ہے، اس نے اپنے پاس کھڑی ہوئی جوان عورت سے کہا۔ آخر یہ ہے کیسی؟ مرد کے لیے تڑپ رہی ہے، ذرا بھی تو تمیز نہیں، دلہن کی طرح سجا رکھا ہے خود کو۔ کم از کم شادی کے پیغام اور ضروری رسمیں ادا کیے جانے تک تو انتظار کر لیتی۔ خدا ہمیں ایسی ذلت سے بچائے۔
زہرا بیگم دیوان خاص میں داخل ہوئی تو شیبانی خان اپنے چند معتبر سرداروں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ وہ اس امید کے ساتھ کورنش بجا لائی کہ خان تخت سے اتر کر اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے راستے پر بچھی ہوئی قالین کی پٹی تک آئے گا، لیکن خان اپنے تخت زریں سے چپکا ہوا بیٹھا رہا اور تخت کی بلندی پر ہی سے سرد مہری سے بولا، خوش آمدید خانم۔ حکمراں خلیفہ، میں خود کو آپ پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں اپنا لخت جگر، اپنی عزت اور آن سب کچھ آپ کو نظر کر چکی ہوں۔ میں آپ کی شرافت پر، آپ کے خط پر پوری طرح یقین کرتی ہوں۔ زہرا بیگم کے چہرے کو جو دبیز سفید ریشمی نقاب سے ڈھکا ہوا تھا دیکھنا مشکل تھا۔ خان نے اس کے ہاتھوں پر قیمتی ہیروں والی انگوٹھیوں سے لدی انگلیوں، مرتعش انگلیوں پر ابری ہوئی رگوں اور ہاتھوں پر نظریں دوڑائیں۔ زہرا بیگم کی عمر ڈھل چکی تھی، اس میں ذرا بھی شک نہ تھا۔ وہ 20 سالہ چھوٹی بیگم جیسی قطن نہ تھی جس سے خان نے حال ہی میں بخارا میں شادی کی تھی۔ شیبانی کو یاد آ گیا کہ زہرا بیگم کا بیٹا، جسے اس وقت محل کے دوسرے حصے میں اس کے سلطان ڈرا دمکا رہے تھے، 18 سال کا ہو چکا ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں خانم، شیبانی نے پرسکون لہجے میں کہا، ہمیں آپ کی دلی آرزوؤں کا علم ہے، خدا نے چاہا تو آپ کی خواہشات ادھوری نہ رہیں گی۔ زہرا بیگم خان کے منہ سے بس اتنا ہی سن سکی۔ اس کے بعد اسے اور اس کی کنیزوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر باہر سے قفل لگا دیا گیا۔ قطعی طور پر تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شیبانی خان اہل سمرقند کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن فوجی دستوں کے سالار اور درباری عہدیدار سبھی محسوس کر رہے تھے کہ کچھ اہم واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں چہل ستون محل کے ارد گرد ٹہل رہے تھے۔ ان میں ایک شاعر محمد صالح بھی شامل تھا۔ سر پر چنٹ دار شاندار ریشمی دستار تھی اور جسم پر چھوٹی آستینوں والی ریشمی ابابی خوب جچ رہی تھی۔ محمد صالح کو صحرائی علاقوں کے سلطان، جو سردیاں ہوں یا گرمیاں، ہمیشہ تیلپک پہنتے تھے اور جن میں مسلسل جنگوں میں حصہ لیتے لیتے اکھڑ پن پیدا ہو گیا تھا، کتابی آدمی سمجھتے تھے اور اس کے شاندار لباس کی بنا پر ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ یہ لوگ موقع پاتے ہی چبھتے ہوئے طنز کے ذریعے یہ یاد دلانے سے باز نہیں رہتے تھے کہ یہ بانکا چھیلا شاعر سمرقند کے حکمرانوں کی خدمت کر چکا ہے، جو اپنے زمانے کے خونخوار تیمور لنگ کی بدقسمت آل اولاد میں سے تھے۔ اس وقت بھی نیمان قبیلے کے سردار قمبرے نے محمد صالح پر چوٹ کی۔ کہیے شاعر صاحب، ہمارے وفادار دوست، سمرقند سے آپ کی مہربان رشتہ دار بن سمر کے اپنے صاحبزادے کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائی ہیں۔ سمرقند کی اپنی ان رشتہ دار کو دیکھ کر آپ تو خوشی سے پھولے نہ سما رہے ہوں گے۔ محترم قمبر بے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زہرا بیگم نیمان قبیلے کی ہیں، اس لیے اوروں سے پہلے تو وہ آپ کی رشتہ دار ہیں۔ یہ جواب سن کر منقیس، قونغرات اور قجیشی قبیلوں کے سلطانوں نے زوردار قہقہے بلند کیے۔ نیمان قیچاقوں کا یہ سردار دوسروں کے سامنے خوب دون کی لیتا اور صرف اپنے قیچاقوں کو ہی ازبیک مانتا تھا۔ قمبر بے کو غصہ آ گیا۔ بہتر ہوگا کہ آپ رشتہ داری کی بات زبان پر نہ ہی لائیں۔ خود آپ برلاس ترک نہیں ہیں کیا؟ برلاس قبیلہ، جس سے تیمور تعلق رکھتا تھا، شیبانی خان کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا۔ محمد صالح پہلے حسین بیقرہ کے دربار سے وابستہ رہا تھا، پھر سلطان علی کا مقرب بن گیا تھا اور آخر میں شیبانی خان کے پاس بھاگ آیا تھا۔ اس نے شیبانی خان کو کچھ راز بتائے تھے۔ بخارا اور دبوسیا کے قلعوں پر شیبانی خان کے قبضہ کرنے میں معاون ثابت ہوا تھا اور اس طرح وہ خان کا منظور نظر ہو گیا تھا۔ قمبر بے محمد صالح کو نامعتبر اور غداری کرنے کا اہل بلا سبب ہی نہیں سمجھتا تھا، بلا سبب ہی اس سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ شاعر نے مذاق میں بات ٹالنے کی کوشش کی۔ میرے عزیز قمبر بے، اب تو میں بھی ازبک ترکوں میں شامل ہوں۔ ارے شاعر صاحب، زیادہ چالاکی نہ دکھائیے۔ ازبک الگ ہوتے ہیں اور ترک بالکل الگ۔ کیوں؟ ماورن نہر کے ترکوں میں تو تمام ازبک قبائل شامل ہیں، لیکن ہم تو عظیم ازبک خان کی نسل کے ہیں اور آپ شاعر صاحب سارت ہیں، انہی شہری لوگوں کی آل اولاد ہیں، یہ نہ بھولیے۔ قمبر بے صاحب، میرے آبا و اجداد شہر ترکستان میں رہتے تھے اور ازبیکوں میں عام طور پر کہا جاتا ہے ہمارا وطن ترکستان، لیکن اس سے کیا؟ آپ کا وطن ترکستان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اور میرے آبا و اجداد کی جڑ ایک ہی ہے۔ قمبر بے صاحب، آپ گنتی کسی ایک شاخ سے نہیں بلکہ جڑ سے درخت کے موسلے سے شروع کیجئے، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ازبک خان 200 سال قبل گزرا تھا، جبکہ ہمارا ترکستان ازبک خان سے بھی 1000 سال قبل وجود رکھتا تھا، اور ہمارے عوام میں ازبیک نام ازبک خان سے بہت پہلے سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ ارے واہ، کیا کہنا! قمبر بے کو یقین نہ آیا۔
میری بات پر یقین کیجئے، میں خوارزم میں بڑا ہوا ہوں۔ وہاں میں نے قدیم کتابوں کا جو آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی مطالعہ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے خوارزم کے شاہ محمد نے، اسی حکمران نے جو چنگیز خان کے خلاف برسر پیکار ہوا تھا، اپنے ایک بیٹے کا نام ازبیک رکھا تھا۔ اس نے خود اپنے بیٹے کا یہ نام رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نام عرصے سے قابل احترام تصور کیا جاتا تھا، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ ازبیک کے معنی ہے اپنا مالک آپ، آزاد۔ جو قبائل ہمارے حکمراں مجاہد خلیفہ شیبانی خان کے تابع ہیں، انہوں نے خود کو ازبیک کہنا اس لیے شروع کیا ہے کہ یہ نام ازبیک خان کا یا اس سے بھی قبل خوارزم شاہ کے بیٹے کا تھا۔ انہوں نے تو یہ خوبصورت نام ترکوں سے لیا ہے۔ بہت ہو چکا، یہ شاعر صاحب تو ایک بار پھر ترکوں کی طرف جھکنے لگے۔ قمبر بے نے جھلا کر سلطانوں سے کہا جو اس بحث کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے، اور نہیں تو کیا، ابھی آپ خود ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کا وطن ترکستان ہے، اور ترکستان کے معنی ہیں ترکوں کا ملک۔ خدا نہ کرے کہیں یہ شاعر صاحب ہمیں بازنطینی ترکوں کی اولاد نہ ثابت کر دیں۔ محترم قمبر بے، محترم سلطانوں، میں ایسا کرنے کا قطعاً ارادہ نہیں رکھتا۔ بازنطینی ترکوں کی تو اپنی ایک الگ تاریخ ہے۔ ماورن نہر کے ترک تو بازنطین کے وجود میں آنے سے کافی عرصہ قبل ہی ان وادیوں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر آپ نے شاہ نامہ پڑھا ہو، شاعر فردوسی نے لکھا ہے، ہزاروں سال قبل خراسان کے جنوب کی سرزمین کو ایران کہا جاتا تھا، اور خراسان کی اس طرف کی شمال کی سرزمین کو توازن۔ ہمارے حکمراں شیبانی خان تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمارے امام صاحب کے بخارا کے مدرسے میں تعلیم کے دوران ہی نوائی اور لطفی کے بہت سے اشعار یاد تھے، اور خود بھی ترکی زبان میں غزلیں لکھتے تھے۔ سماعت فرمائیں گے؟ اور یہ سیدھے سادے سلطان چالاک شاعر سے اشعار سننے پر مجبور ہو گئے۔ گرا میں اسب فرقت سے تسلی اس نے دی آ کر، مداوا کر دیا شیبانی میرے غم کا جہاں نے۔ لیکن ہمارے خان کی یہ غزل ترکی میں کب ہے؟ یہ تو ازبیک زبان میں ہے۔ قمبر بے کسی طرح شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ سارے کے سارے ترک شعراء بس اسی ایک زبان میں شاعری کرتے رہے ہیں۔ نوائی کی ترکی زبان اور شیبانی خان کی ازبیک زبان دونوں دراصل ایک ہی ہیں، اور اب ہمیں روحانی طور پر بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ محترم سلطانوں، خاندان تیمور کے ناخلف حکمران کہا کرتے تھے، یہ ترک ہیں اور وہ ازبیک، اور قبیلوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے تھے، لوگوں کے درمیان نفاق ڈالتے تھے۔ اب ہمارے امام مجاہد خلیفہ اور سکندر ثانی ایک بار پھر ہمیں متحد کر دیں گے۔ خدا کرے کہ اس مقدس مقصد کی تکمیل میں کامرانیاں ہمارے عظیم خان کے قدم چومیں۔ اس طرح یہ لفظی زور آزمائی ختم ہو گئی، اور شاعر شان سے سر اونچا کیے ہوئے چلا گیا۔ اور تب قوش کی قبیلے کے سردار کوپک بے نے قمبر بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا کیسی ہوتی ہے سارتوں کی اولاد، انہیں باتوں سے مات نہیں دی جا سکتی، باتوں سے نہ صحیح تلوار سے مات دیں گے۔ قمبر بے نے جان بوجھ کر زور دے کر کہا، اور سلطانوں نے قہقہے لگائے۔ شام ہوتے ہوتے وہ آخری شخص خواجہ یحییٰ بھی، جس کا شیبانی خان اپنے منصوبے کی تکمیل کے سلسلے میں منتظر تھا، سمرقند سے اپنے 5-6 مریلوں کے ساتھ آ پہنچا۔ خواجہ یحییٰ نے گھوڑے سے اترنے میں کچھ اتنی عجلت سے کام لیا کہ اس کے پیر رکابوں کے تسموں میں الجھ گئے، اور مریلوں نے سہارا دے کر اپنے پیر کو نیچے اتارا۔ شاندار سفید امامے اور بانات کے ویسے ہی شاندار ہلکے سقرلات میں ملبوس خواجہ یحییٰ پیکر وقار بنا ہوا تخت کے قریب پہنچا، جس پر شیبانی خان سر کو کچھ جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے لحن سے قرآن خوانی کی عادی اپنی کھنکتی ہوئی روبدار آواز سے کہا، السلام علیکم بہادر خان، سمرقند کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ شیبانی خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے طنز کیا، سمرقند کے دروازے آپ نے کھولے ہیں کیا؟ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ خود اپنی مرضی سے ہی سمرقند کو بابر کے حوالے کر دینے کو تیار تھے۔ پیر کی ساری اکڑفوں فوراً ہی کافور ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ چبھتے ہوئے تنزیہ فقروں کا مزید تبادلہ خطرناک ثابت ہوگا۔ انسان کمزور ہوتا ہے محترم حکمراں، ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں سر جھکائے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ حاضر ہوئے ہیں یا حاضر کیے گئے ہیں؟ خواجہ یحییٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خواجہ کو اوپری منزل پر لے جائیے، خان نے حکم دیا، اور انہیں ان کے چہیتے مرزا سلطان علی کے پاس بٹھا دیجئے۔ خواجہ یحییٰ کے وہاں سے لے جائے جانے کے بعد شیبانی خان نے اپنے سب سے مقرب 60 سالہ مشیر عبد الرحیم کو طلب کیا۔ دونوں نے تنہائی میں جو باتیں کی ان کا سرداروں میں سے کسی کو بھی علم نہ ہو سکا۔ زیادہ تر سلطانوں کو حیرت تھی کہ دروازے کھلے ہونے کے باوجود شیبانی خان سمرقند میں داخل ہونے میں جلدی کیوں نہیں کر رہا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے آخر ہم دیر کیوں کر رہے ہیں،
برق رفتاری سے اندر داخل ہو کر ماورن نہر کے اس محبوب و مطلوب مرکز پر قابض کیوں نہیں ہو جاتے، جہاں پہنچنے کے لیے شیبانی کے ازبیک اتنے طویل عرصے سے اتنے عزم کے ساتھ تیاری کر رہے تھے؟ تو کیا دربار خاص اسی مسئلے پر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے طلب کیا گیا تھا؟ بہرحال جب شیبانی خان صدر دروازے سے اندر داخل ہوا تو حاضرین کا تجسس نقطۂ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اچھل کے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور کورنش بجا لائے۔ شیبانی خان دھیرے دھیرے شاہ نشین پر چڑھا اور زری کے گدے پر پالتی مار کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے دائیں جانب عبد الرحیم کے بیٹھ جانے کے بعد چند لمحوں تک کافی خاموشی چھائی رہی۔ پھر عبد الرحیم نے قرآن کی ایک سورت پڑھ کر دعا کی کہ پروردگار مجاہد اسلام شیبانی خان کو کامیابیاں عطا فرمائے اور مقدس مقاصد کی تکمیل ہو سکے۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، جسے کچھ دیر کے بعد ایک بار پھر عبد الرحیم نے ہی توڑا اور آخر کار اصل مسئلے پر آ گیا۔ ہمارے عظیم امام مجاہد خلیفہ پیکر تقدس شیبانی خان صرف یہی ارادہ نہیں رکھتے کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس شہر پر قبضہ کرنے، ہمارے حکمران تو دشمنان دین کو سزا دینا اور ہمیں خود پیغمبر خدا کے دکھائے ہوئے پاک راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمراں ان لوگوں میں سے ہوتے جنہیں صرف دولت کی ہی فکر رہتی ہے تو سمرقند کو اپنا خزانہ خالی کر دینا پڑتا، لیکن ہمارے عظیم شیبانی خان جو اپنی دانائی میں سکندر ثانی ہے، دین و ایمان کی فتح کو مقدم تصور کرتے ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ محمد صالح جو عبد الرحیم سے ذرا کم اہم جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، دھیرے سے لیکن واضح طور پر کہا، خاندان تیموریہ کے بادشاہوں کے طرز عمل سے ہم پر واضح ہوتا ہے۔ عبد الرحیم نے شاعر کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اپنی بات جاری رکھی کہ جب تاجدار انصاف اور ایمان کو بھول بیٹھتے ہیں تو کتنی زیادہ بد اخلاقی پھیل سکتی ہے، ملک کتنا بدحال ہو سکتا ہے۔ عبد اللطیف کے حکم سے الغ بیگ کو قتل کیا گیا، حالانکہ وہ عبد اللطیف کا سگا باپ تھا۔ ہرات میں حسین بیقرہ نے اپنے سگے پوتے مومن مرزا کی جان لے لی۔ سلطان علی دیکھیے وہ یہاں ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، اپنے بڑے بھائی بائے سنقور کو پکڑوا کر قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور بعد میں بائے سنقور نے اپنے چھوٹے، وہ طنزاً مسکرایا، بھائی کو پکڑ لیا اور اس کی آنکھیں نکلوا لینا چاہتا تھا، اور ہمارا یہ مہمان سلطان علی جلاد کو رشوت دے کر بچ نکلا۔ دراصل سمرقند کے تاجداروں کا دربار غداری، مکر و فریب اور عیاشی کا اڈا بن گیا تھا۔ قرآن نے مسلمانوں کے لیے مے نوشی کو سختی کے ساتھ ممنوع قرار دیا ہے، لیکن یہ کم سن مرزا سلطان علی، آپ دیکھ رہے ہیں نا اسے، ذرا غور سے دیکھ لیجئے، یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہمارے مقدس امام اور مجاہد اسلام کی خدمت میں ممنوع ہے کہ نشے میں دھت ہو کر حاضر ہونے کا حق ہے۔ ہمارے مقدس امام کو تو خیر پہلے سے ہی علم تھا کہ یہ نکما حکمراں کم سنی سے ہی زیادہ گناہ پر گامزن ہے، اور معزز سلطانوں، آپ لوگوں کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا۔ قیچاک قبیلے کا سردار کوپک اپنی جگہ سے چلایا، اس زناکار اور شرابی کو دار پر چڑھا دیا جائے۔ نوجوان حکمراں یقیناً قصوروار ہے، محمد صالح نے کہا اور مذمت کے انداز میں سر ہلایا، لیکن اس کا باپ سلطان محمود تو اس سے بھی زیادہ گنہگار تھا۔ توبہ توبہ، کتنا عیاش تھا وہ شخص، وہ تو دین و ایمان کو پامال کیا کرتا تھا، عورتوں اور کم سن بچوں کو اپنی ہوس کا شکار بناتا رہتا تھا۔ بد نصیب اہل سمرقند تو ڈر کے مارے اپنے کم عمر بیٹوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، انہیں بھی بیٹیوں کی طرح زنان خانوں میں چھپائے رہتے تھے، اور میرا خیال ہے بیٹا اپنے زانی باپ سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ قمبر بے نے تلوار کے وار کسی تیزی سے کہا، باپ کا تو خیر کیا ہی کہنا، ذرا ماں کو تو دیکھیے، سلطان علی کی ماں کیسی ہے؟ کوپک بے نے یہ کہہ کر سنگین خطرہ مول لے لیا تھا۔ لوگوں نے دم سادھ لیے، سناٹا چھا گیا۔ یہ خبر کہ شیبانی خان زہرا بیگم سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بہتوں کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ شیبانی خان جانتا تھا کہ وہ زہرا سے شادی کرے گا تو سلطانوں کی نظروں سے گر جائے گا، اور ویسے بھی وہ زہرا بیگم کے پھولی پھولی نسوں والے ہاتھ کو فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ عبد الرحیم نے جو خان کے ارادوں سے واقف تھا فوراً ہی افواہوں کا خاتمہ کرنے کی ٹھانی اور قیچاقی سلطان کے غصے اور طنز سے بھرے ہوئے تبصرے کی تائید کرتی۔ دراصل بدکار تاجروں کی بیگمات بھی انہی کے نقش قدم پر چلتی ہیں۔ لگتا ہے سلطان علی کی ماں اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، کہیں اسی مقصد کے تحت تو اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے نہیں کیا؟ ایک سلطان نے اطمینان کی سانس لے کر فوراً ہی کہا، ایسی کمینی عورت کو گھوڑے کی دم میں باندھ کر اس وقت تک گھسیٹا جانا چاہیے جب تک مر نہ جائے۔ کسی دوسرے نے ایک اور ہی تجویز دی، اسے تو بورے میں بند کر کے بلند ترین مینار کے اوپر سے دھکیل دیا جانا چاہیے۔ شیبانی خان ان محیب سے محیب تر تجاویز کو خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر کار اس نے عبد الرحیم کی طرف دیکھا، جس کے اشارے پر سارے کے سارے سلطان خاموش ہو گئے،
اور تب خان نے سنجیدہ، پرروب اور پر اعتماد انداز سے بولنا شروع کیا۔ اس کے سامعین بالکل بے حس و حرکت اور مسحور سے ہو کر رہ گئے، خاص طور سے اس وقت جب وہ تیمور خاندان کے حکمرانوں کی، جنہوں نے عظیم الشان سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اخلاقی پستی، بدکاری اور بے دینی کو نئی نئی مثالوں کے ذریعے ثابت کرنے لگا۔